हाय एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बखैर होंगे, आफियत से होंगे। आज हम लोग इस लेसन में, इस सबक में पढ़ेंगे सेहत और सफाई के मुताल्लिक। इब्तदाई उर्दू 5वीं जमात से मैं लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के सबक नंबर 8 को हम शुरू करते हैं। हमारी ज़िंदगी का दारो मदार जिस्मानी सेहत पर है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा मतलब खाना, खुली और ताज़ा हवा और सफाई नहायत ही ज़रूरी है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े और जरासीम पैदा होते हैं। जरासीम यानी कि छोटे मोटे बहुत, यानी कि जरासीम उसे कहते हैं कि जो बहुत ही बारीक चीज़ें होती हैं और जिसे हम खुर्दबीन वगैरह से, माइक्रोस्कोप वगैरह से देख सकते हैं उन कीड़ों को या उन जरसूमे को। मक्खियों और मच्छरों को तो हम देख सकते हैं और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा गंदगी होती है ये वहीं ज़्यादा पैदा होते हैं। हज़ारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े और बहुत से जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। उनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए बस्ती, मोहल्ले, घर और लिबास की सफाई के साथ साथ जिस्म की सफाई भी ज़रूरी है। इंसानी जिस्म में जिल्द की बड़ी अहमियत है। जिल्द हमारे जिस्म का कुदरती लिबास है। ये हमारे जिस्म को बाहर की गंदगी से बचाती है। जिल्द की दो परतें होती हैं। जिल्द परतें होती है, एक बैरूनी और दूसरी अंदरूनी। एक बैरूनी और एक अंदरूनी। बैरूनी परत यानी वो हिस्सा जो हमें नज़र आता है, इसमें रगें नहीं होती। जिल्द जब तक सही व सालिम रहती है जिस्म में जरासीम दाखिल नहीं हो पाते। जिल्द कहीं मोटी होती है, कहीं पतली। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वहाँ जिल्द मोटी भी होती हैं और सख्त भी, जैसे तलवे और हथेली। लगातार इस्तेमाल से जिल्द की बैरूनी परत घिसती रहती है और उसकी जगह नई परत बनती रहती है। बैरूनी परत के नीचे अंदरूनी परत होती है। इसमें बारीक रगें होती हैं जिनमें खून गर्दिश करता है, यानी कि खून दौड़ता रहता है, ऊपर नीचे करते रहता है, इधर उधर गर्दिश। इस परत के नीचे पसीने के गुदूद होते हैं। जिल्द हमारे जिस्म पर गिलाफ की तरह मंडी होती हैं। गिलाफ की तरह यानी कि किसी कपड़े की मानिंद जो हम ऊपर में पहनते हैं। ये बज़ाहिर सपाट मालूम होती हैं लेकिन ऐसा नहीं है। आपने कभी सोचा कि जिस्म के अंदर से पसीना कैसे निकलता है? बात यह कि हमारे जिल्द को कुदरत ने छलनी की तरह बनाया है। इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं जिन्हें मसाम कहते हैं। इनसे पसीना खारिज होता है। ये मसाम इतने बारीक होते हैं कि सिर्फ खुर्दबीन की मदद से उनको देखा जा सकता है। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि शुमार करना मुश्किल है। बस यूँ समझ लीजिए कि 1 मुरब्बा सेंटीमीटर में तकरीबन 1000 मसामात होते हैं। गर्मी के मौसम में हमारे जिस्म से पसीना ज़्यादा निकलता है। जिस्मानी मेहनत करने, खेलने कूदने और वर्जिश करने से भी पसीना खूब आता है। पसीने के ज़रिए जिस्म के बहुत से गंदे और फाजिल मादे खारिज, यानी कि फाजिल मतलब ज़ायद, जो ज़्यादा हो गए। पसीने में पानी, नमक और किसी कदर चिकनाई होती है। आपने महसूस किया होगा कि गर्मी और बरसात में बाज़ लोगों के जिस्म से बदबू आती है। बू आती है यानी कि बदबू आती है। ये जिस्म से निकलने वाले उन्हीं मादों की बू होती है। नहाने से ये बू दूर हो जाती है। अगर जिल्द की सफाई ना की जाए तो बाहर से गर्दो गुबार और अंदर से निकलने वाले मादे मसामात को बंद कर देते हैं और पसीना नहीं निकल पाता है। बदन पर मैल जम जाता है। जिस्म पर फोड़े फुंसे निकलने लगते और खारिश हो जाती। जिस्म से गंदे मादे खारिज ना होने पर तबीयत में सुस्ती और काहिली पैदा होने लगती है। जिस्म को साफ़ रखने के लिए नहायत ज़रूरी है कि जिस्म को साफ़ रखने के लिए नहाना ज़रूरी है ताकि पसीने के ज़रिए निकलने वाले मादे जिल्द पर ना जम जाएं और मसामात खुले रहें। जिस्म के जो हिस्से ज़्यादा खुले रहते हैं उन पर गर्दो गुबार भी ज़्यादा जमता है। उनका बार बार धोना मुफीद है। नहाने का मतलब सिर्फ पानी डालना नहीं बल्कि जिस्म को अच्छी तरह रगड़ कर साफ़ करना चाहिए। इस तरह जमा हुआ मैल दूर हो जाता है।
مسام کھل جاتے ہیں اور جسم میں خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، چستی پیدا ہوتی ہے، طبیعت فرت اور تازگی محسوس ہوتی ہے۔ نہانے کے لیے تازہ اور صاف پانی ہوتا ہے۔ موسم کے اعتبار سے گرم یا ٹھنڈے پانی سے بھی نہایا جا سکتا ہے۔ صابن لگانے سے میل آسانی سے دور ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد جلد اور بالوں کو تولیے وغیرہ سے اچھی طرح خشک کر لینا چاہیے، یعنی کہ سکھا لینا چاہیے۔ کھانا کھانے اور ورزش یا جسمانی محنت کرنے کے فوراً بعد نہانا ٹھیک نہیں ہے۔ صبح سویرے نہانا سب سے اچھا ہے۔ بدن کی مالش کی بھی جلد کے لیے مفید ہے۔ اس سے دوران خون بھی ٹھیک رہتا ہے اور جلد بھی نرم رہتی ہے۔ تو یہ صحت اور صفائی جماعت ہفتم نئے جماعت پنجم کو لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، سبق نمبر 8۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں اور کچھ معنی ہیں۔ تو یہ ادھر الفاظ ہیں اور یہ سائڈ میں معنی ہیں۔ تو دار و مدار بولتے ہیں بنیاد اور اصل کو، دار و مدار بولتے ہیں بنیاد اور اصل۔ جراثیم ایک ورڈ استعمال ہوا تھا، بہت چھوٹے کیڑے جو بغیر خوردبین کے نظر نہیں آتے، اسی کو کہتے ہیں جراثیم۔ اندرونی یعنی کہ اندر کا، ہمارے جسم کے اندر کا۔ بیرونی باہر کا، جیسے کہ ہماری یہ پرت، یہ جلدیں ہیں۔ گردش یعنی کہ گھومنا، چکر کاٹنا۔ گدود بولتے جسم کے اندر کی گانٹھ، گدود ایک ورڈ استعمال ہوا تھا، گدود جسم کے اندر کی گانٹھ اور گلٹی۔ خوردبین کہتے وہ آلہ جس سے چھوٹی چیزیں بڑی نظر آتی ہیں، مائکروسکوپ، خوردبین۔ فاضل یعنی ضرورت سے زیادہ، غیر ضروری۔ فرحت، تازگی، سرور۔ دوران خون، خون کی گردش، جسم میں خون کا چکر لگانا۔ اب یہاں پہ جو ہے 6 سوال ہیں، ان 6 سوالوں کے جواب آپ کو آپ کے لیسن میں ہی موجود ہے۔ بس تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نہیں غور کیجئے، پہلے سوال سے پہلے غور کیجئے پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس پورے جو ہے سبق کا خلاصہ۔ تندرستی کے لیے جسم کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم پورے خلاصہ اس سبق کا کریں تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اچھی صحت کے لیے جسم کی صفائی بہت ضروری ہے اور ہمارے ارد گرد کی صفائی بہت ضروری ہے۔ گھروں میں اور آس پاس مکھیاں، مچھر اور دوسرے کیڑے مکوڑے پیدا نہ ہو، اس کے لیے کیڑے مار دواؤں کا استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو ہے پورے سبق کا خلاصہ ایک طریقے سے نکل کے ہمارے سامنے میں نچوڑ آتا ہے۔ سوچئے اور بتائیے۔ اب یہاں پہ 6 سوال ہیں۔ بیماریاں کیوں پیدا ہوتی؟ جلد سے جسم کو کیا فائدہ ہے؟ جلد کی کتنی پرتیں ہوتی ہیں اور ان کے کیا کام ہیں؟ مسام کسے کہتے ہیں، ان کے کیا فائدے؟ نہانا کیوں ضروری ہے؟ جلد کو صاف نہ رکھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ تو اگر آپ جو ہے کہ لیسن میں غور کریں گے اور ایک دو مرتبہ ویڈیو کو سنیں گے تو آپ جو ہے کہ خود ہی ان تمام سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں سے خالی جگہ کو پور کرنا ہے نا۔ یہاں پہ 6 ہیں۔ تو ہزاروں ایسے ہوتے جنہیں ہم آنکھوں سے نہیں، یعنی کہ ہزاروں جراثیم ہے نا، ایسے ہوتے جنہیں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، بیماریاں۔ تو اسی طریقے سے یہاں سے جو ہے کہ آپ کو اس میں جو ہے کہ فیل کرنا ہے سمجھ کر کے۔ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں نیچے دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے۔ یہ پورے جو ہے کہ جمع دیا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کو واحد لکھنا ہے۔ تو اجسام، یہ جسم ہو جائے گا یہاں پہ، جسم اس طریقے سے جسم۔ اجسام یہ جسم کی جمع ہے تو جسم ہو جائے گا۔ اور حیوانات یہ حیوان۔ آفت معلوم، مشکل، اور یہ مسامات یعنی کہ وہی آپ نے یہاں پہ ایک ورڈ مسام ہو جائے گا، مسام۔ محسوسات محسوس، موقع کا مواقع۔ نیچے لکھے ہوئے جواب کے لیے مناسب سوالات بنائیے۔ جواب ہے نا، صحت، انہوں نے جواب دے دیا ہے، سمجھیے، اور آپ کو یہاں پہ جو ہے کہ سوال بنانا ہے۔ جواب، صحت کے لیے اچھی غذا، کھلی اور تازہ ہوا اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ ہم بول سکتے ہیں، یہاں پہ ایک سوال بنا کے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ سوال،
صحت کے لیے کہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی صحت کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو جواب ہو جائے گا صحت کے لیے اچھی غذا، کھلی اور تازہ اور صفائی نہایت ضروری ہے۔ پسینے میں پانی، نمک اور کسی قدر چکنائی ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پہ سوال آپ کو بنانا ہے تینوں کے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں میں پر کرنا ہے کہ اس میں جو ہے اسم کون سا ہے اور صفت کون سا ہے۔ لکھیے، جیسے کہ لباس ہے تو لباس یہ جو ہے کہ اسم کے کھانے میں ہو جائے گا۔ گندا ہونا یہ صفت ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جو اسم ہے اس کو اسم کے کھانے میں بھرنا ہے، اور جو صفت ہے اس کو صفت کے کھانے میں بھرنا ہے۔ نیچے دیے ہوئے الفاظ میں صحیح املا پر کا نشان لگائے، جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے ورزش دیا ہوا ہے ورڈ، ورزش ہے نا، تو یہ شرط ہے۔ سوراخ یہ صحیح ہے، مسامات یہ صحیح ہے، گردش، انسان، دشمن، سخت، صفائی۔ درخت کے پتیوں پر لکھے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں بھرنا ہے۔ اس میں سے مؤنث کون ہے اور مذکر کون ہے، اس کو جو ہے کہ کھانے میں پر کرنا ہے۔ اب عملی کام میں ہم دیکھتے ہیں کہ عملی کام، جسم کے صفائی کے لیے جن باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے انہیں ایک چارٹ پر لکھ کر اپنی جماعت میں لگائیے۔ اپنی کاپی میں ورزش کرتے ہوئے بچوں کی تصویر چپکائیے۔ بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے، صفائی، گلاب، فاضل، قدرتی، خوردبین وغیرہ۔ تو دوستو یہ جو ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور آخری بات جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظافۃ نصف الایمان، یعنی کہ صفائی جو ہے کہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو ہے کہ اپنے ارد گرد، اپنے کپڑوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے گلیوں کو، اور جو ہے کہ ہر ایک چیز کو جو ہے کہ صاف ستھرا رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ جب آپ صاف ستھرا رہیں گے تو آپ کا دل و دماغ تر و تازہ رہے گا، آپ کی صحت اچھی رہے گی، اور آپ کوئی بھی کام بڑے اچھے ڈھنگ سے کر پائیں گے۔ چلیے، اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ بہت ہی پیاری پیاری باتیں ابتدائی اردو کے بک میں دی ہوئی ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس پورے کتاب کو گھر پر لے کر کے آئیں اور بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے دیں۔ اگر ہو سکے تو آپ ہمارے سارے ویڈیو کو، میں جتنے بھی 5ویں جماعت میں لیسن ہے اردو کی کتاب میں، ابتدائی اردو میں، ہم اسے ویڈیو کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ پھر ہم آپ سے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔